جی میں مہتاب صاحب کے پاس آؤں گا۔ مہتاب صاحب، ہماری اکانومی کا ایک عام آدمی کی معیشت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، وہ غریب ہو رہا ہے، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ رحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی۔ اصل میں بنیادی طور پر ایک تو پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انفارمل سیکٹر کا جو سائز ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین اسلام آباد اور اس کے نتیجے میں جو باقی اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جو آپ نے شروع میں بات کی، یہ جو ہائیسٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اگر آپ اس کے انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو پچھلے 10 سال کے دوران پاکستان میں جو کنزمپشن پیٹرن ہے اس کے نتیجے میں یہ واضح طور پر انڈیکیٹرز کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کی حالت ابتر ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کریں پہلے جو ہائیسٹ کا سروے ہوا تھا تو اس کے ساتھ بڑی کلیئرلی یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اس کی بنیادی طور پر وہ انڈیکیٹرز بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ پاکستان میں اگر ایک لفظ میں پاکستان کی معیشت کو ڈسکرائب کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بوم اینڈ بس سائیکل ہے۔ ہم تھوڑا سا گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہ تو ہماری انویسٹمنٹ بڑی ہے اور نہ ہی ہم سیونگز کرنے کے قابل ہے، تو اس کے نتیجے میں لازماً ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بوم کے بعد بس کی سائیکل کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جی مہتاب صاحب، بوم تو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا غریب کو جتنا بسٹ ایفیکٹ کر جاتا ہے، تو وہ جب جی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا جی کہ سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جب بوم آتا ہے تو فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ایسٹس اور وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ویل انٹرینڈ اور ویل پولیٹیکلی بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور جب بس کی سائیکل آتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہوتا ہے جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے پاس کچھ ایسٹس ہے نہ اس کے پاس کچھ انکم ہے۔ تو اگر اس ملک میں انفلیشن سب سے زیادہ اوپر جائے گی تو سب سے زیادہ کس کو اثر کرے گی؟ کیونکہ انفلیشن از اے ٹیکس، اور وہ ٹیکس پڑتا کس کے اوپر ہے؟ وہ غریب کے اوپر سب سے زیادہ اس کو امپیکٹ کرتا ہے، جس کی فکسڈ انکم ہے، جو کہ سیلریڈ کلاس سے ہے، جو کہ پینشنر ہے یا جو کہ لو سٹراٹا سے جس کا تعلق ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس اکانومی کا سٹرکچر ہی اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جتنی دل ہے باتیں کرتے رہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ سچویشن ہے، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو بالکل مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی جس کو یہ کہتے ہیں اور جو کہ میں جس کو جو ہے وہ آرٹیفیشل کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ اب اس کے بعد یہ حکومت چوکے اور چھکے لگانے کی کوشش کرے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی ان کا حکومت کا ٹائم اگر خوش قسمتی انہوں نے کمپلیٹ کر بھی لی اپنی ٹرم، تو آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس میں لینیٹ آئی ایم ایف کے پاس کوشش کریں کہ جائیں، کنڈیشنلٹیز کو سافٹن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلیل ہوگا، اور مکمل ہو بھی گیا تو 2 سال کے بعد ہمیں ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ابھی آپ دیکھ لیں۔ جی مہتاب صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں